السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَيَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ وَقَالَ فِي مَقَامٍ آخَرَ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى أو كما قال صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد صلو علی محمد۔ ہر دم زبان سے نکلو پاک نام محمد، ہر دم زبان سے نکلو شفیعنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ پاک سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنقرئک فلا تنسا، ہم اب آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور اللہ پاک سبحانہ و تعالی سورہ اعراف پارہ نمبر 7 آیت نمبر 157 الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ اور اسی سورہ اعراف کے آیت نمبر 158 کے اندر اللہ پاک سبحانہ و تعالی فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے پر کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی غلامی کرو کہ راہ پاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا ٹاپک ہے اور ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھنے میں بھول کرتا ہے اور اس کو مان لیتا ہے دل سے تو اس کا سب کیا دھرا سب بیکار ہو جائیں گے، کچھ بچے گا نہیں۔ یہ ٹھیک اسی طرح کہ آپ نے بینک کے اندر بہت سارے پیسے جمع کیے، لاکھوں کروڑوں روپیہ آپ نے جمع کر دیا، لیکن اگر آپ نے اپنا پاس ورڈ دوسروں کو بتا دیا یا آپ بھول گئے تو آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر آپ نے پاس ورڈ کسی کو بتا دیا تو آپ کے اس پاس ورڈ سے آپ کا پورا بیلنس وہ نکال لے گا، ختم کر ڈالے گا۔ ٹھیک اسی طرح یہ ایک ایسا مسئلہ ہے
کہ یہ مسئلہ ان دنوں سوشل میڈیا پر خوب گردش کر رہا ہے. اس کو موضوع سخن بنانا میں نہیں چاہتا تھا اور اس ٹاپک پر بات بھی کرنا ابھی ضروری نہیں سمجھتا تھا، مگر کچھ دنوں سے دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ صرف اسی پر بات چل رہی ہے. تو رامپور ہاٹ کے مسلمان بھی کم پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ بھی کسی سے 2 قدم پیچھے نہیں ہے، 2 قدم آگے ہی رہتے ہیں. تو آپ نے بھی سنا ہی ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹویٹر، تمام طرح کے سوشل میڈیا پر یہ بات چل رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پڑھنا نہ جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے. اس کو آپ یوں کہیں کہ نبی ان پڑھ تھے. بولیے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، سنا ہوگا. بہت سارے مولوی اپنے آپ کو مولوی کہنے والے، محدث کہنے والے، مفتی کہنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، نبی کا نام لینے والے، ایک اللہ کو جاننے ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ نبی نعوذ باللہ ان پڑھ تھے، ان ایجوکیٹڈ تھے، وہ پڑھے لکھے نہ تھے، امی تھے. عربی میں لفظ آتا ہے امی، اور امی کا معنی بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے کیا، مگر میرے بھائی امی کا معنی ان پڑھ لے کر اس کو نبی کے ساتھ جوڑا جائے تو ہمارا ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، خلاص. آپ جیسے ہی لکھیں گے مفتی طارق مسعود کی گستاخیاں، فوراً وہی کلپ آ جائے گا. ساری چیزیں جو ڈفرینٹ ہو تو بھی انسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑا اسکالر ہے. کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں، ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں، بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بھائی سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا، کوئی سائنٹسٹ ہوگا، کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے. ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. نے کہا بھائی سنو، دنیا کے بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے، جیسے فرانس ہے، بہت سارے ایجوکیٹڈ ہیں، اسکالرز ہیں، وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ پڑھنا جانتے تھے، وہ کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، مگر پوری دنیا کی امت کا اس پر اجماع ہے کہ ہمارے نبی نہ تو لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. آپ دوسروں کو پڑھا لکھا بول رہے ہیں، اس کے بعد اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. تو اس سے آپ کے دماغ میں میسج کیا جائے گا؟ یہی تو کہ وہ ان پڑھ تھے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یہی تو میسج جائے گا. کون سا میسج جائے گا؟ ہاں قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، امی کا لفظ آیا ہے، امی، اور امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا. جب امی کا لفظ میرے نبی کے ساتھ جوڑا جائے گا تو معنی ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا اور نہ دنیا میں میرے نبی کا کوئی ٹیچر ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے. یہ ہوتا ہے امی کا معنی، یہ ہوتا ہے امی کا معنی. میرے دوستو، میرے بزرگوں، جس قرآن کو دیکھ کر آپ، جس حدیث کو دیکھ کر آپ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں آپ ایسا کہہ سکتے ہو، دوسروں کو پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں اور نبی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے. تو کاتب نے، کیونکہ عین میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. ایک لفظ آپ نے سنا کہ گرامر کے لحاظ سے 100% مسٹیک ہے، یہ لفظ آپ نے سنا، سرچ کر کے پھر آپ بار بار سن لیجئے گا. یہ مولانا ہے، اسکالر ہے، لوگوں میں تبلیغ کرتے ہیں، ان کے اچھے فالوورز ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں. مگر یہ مولانا نے کیا کہا؟ ایک تو نبی کو کہا ان پڑھ تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، اور پھر قرآن مقدس کا حوالہ بھی دیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا فرق ہے
وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, ان کا بھی قبلہ وہی, ان کا بھی قرآن وہی, ہمارا بھی نماز وہی, ہمارا بھی قبلہ وہی, سب تو ایک ہی ہے. ہم فرق کیوں کریں؟ فرق ہے, فرق اللہ نے بتایا, فرق رسول اللہ نے کیا, فرق ہے, یقیناً فرق ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن میں اللہ فرق نہ کرتا, رسول اللہ فرق نہ بتاتے. میرے بھائیوں, میں یہاں پہ موجود ہوں, اس مولانا کے کوئی سپورٹر اگر مجھ سے بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, یا تو ان کا مسئلہ ہم کو سمجھا دے یا ہم سے سمجھ لے, تو دونوں میں سے ایک ہوگا. تو کیا کہا؟ سورہ الگ کی آیت نمبر 15 کے اندر, لنسفعن بالناصیہ کے اندر, اس طرح کی اور بھی باتیں انہوں نے بتائی کہ قرآن مقدس کے اندر بہت ساری جگہوں پہ گرامر کے لحاظ سے مسٹیک ہے, غلطی ہے. چونکہ نبی نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے, اس لیے زید ابن ثابت کو بلایا, کسی صحابی کو بلایا اور کہا لکھ. اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی کرپشن نہ کی, اس کی اصلاح نہ کی. اللہ جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. پھر اس نے توبہ بھی کرنے کی کوشش کی, 3-4 ویڈیو کلپ چھوڑا, مگر جانتے کہ اللہ جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. وہ بولنا کچھ اور چاہتا ہے, بول کچھ اور جاتا ہے. گرامر, چونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, بھلے آپ مدرسے میں نہیں پڑھے ہیں, مگر گرامر تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے نا. اسکول میں, کالج میں کیا گرامر کی پڑھانی ہوتی؟ ہر زبان کے لیے گرامر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بنگلہ ہو, انگریزی ہو, ہر زبان میں گرامر ہوتا ہے. گرامر کے بغیر آپ لینگویج نہیں سمجھ سکتے ہیں. اب میں آپ سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے گرامر ہوتا ہے کہ پہلے لینگویج ہوتی ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ پہلے لینگویج ہوتا ہے, گرامر بعد میں بنتا ہے. اس لیے کہ لینگویج کو ہم دیکھیں گے, پھر سمجھیں گے کہ یہاں صحیح ہے کہ یہاں غلط ہے. ایسا نہیں کہ پہلے گرامر تیار ہو گیا بعد میں لینگویج, ایسا نہیں. تو عربی یہ بھی ایک لینگویج ہے, عربین لینگویج ہے, اور قرآن عربی میں اترا. تو پوری کائنات میں سب سے پہلے کیا؟ رسول اللہ کا نور. اس سے پہلے کون؟ اللہ کی ذات. اللہ سے پہلے کوئی نہیں. اللہ کا کلام سب سے پہلے, رسول اللہ سے بھی پہلے اللہ کا کلام. تو اب میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے, تو اللہ نے قرآن اتارا جو لوح محفوظ میں ابھی ویسے ہی ہے, جیسے قرآن ہم دیکھ پڑھ رہے ہیں لوح محفوظ میں ویسا ہی ہے. اب اگر کوئی مولوی یہ کہے کہ گرامر کے حساب سے بہت ساری جگہوں پہ قرآن میں مسٹیک ہے, تو کیا مطلب؟ مسٹیک کس سے ہوا؟ رسول اللہ سے مسٹیک ہوا؟ نہیں, اللہ سے مسٹیک ہوا. اب بولو, جب یہ میسج, جب یہ بات دنیا والوں کے سامنے جائے گی تو دنیا والے یہی تو کہیں گے کہ ارے جس مسلمان کے قرآن کی بات کرتے ہو, مسلمانوں کے جس رسول کی بات کرتے ہو, وہ تو لکھنا پڑھنا کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اور خود ان کے ہی مولوی, خود ان کے ہی اسکالرز, خود ان کے ہی لیکچرار یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ بظاہر گرامر کے خلاف آیت لکھی ہوئی ہے. تو جب گرامر کے خلاف بات ہوگی تو وہاں بات غلط ہی ہوگی. تو پھر جب قرآن میں غلط بات ہوگی تو پھر وہ پھر قرآن اللہ کا کلام, یہ فائنل اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پوری دنیا کے لیے یہ لاسٹ کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ پوری دنیا کے لیے یہ فائنلی طور پر آئینی سبجیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہوگا کہ نہیں؟ یقیناً یہ سوال ہوگا. تو میرے دوست, اس لیے آپ یاد رکھیے, پہلے آپ مسئلہ سماعت کر لیجئے. امی کا معنی, جب نبی کے ساتھ امی کا لفظ آئے گا تو معنی ہوگا بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے. کیا معنی؟ بے پڑھے مطلب کسی سے پڑھا نہیں, ان کو کسی نے پڑھایا نہیں, دنیا میں ان کا کوئی ٹیچر نہیں, دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں, دنیا میں ان کا کوئی شکھک نہیں. اللہ عز و جل کے حبیب کا دنیا میں کوئی ٹیچر نہیں, نو ٹیچر, کوئی ٹیچر نہیں. اگر اللہ کے رسول کا کوئی ٹیچر ہے, کوئی استاد ہے, تو صرف اللہ ہی ہے. اللہ نے صرف محبوب کو پڑھایا, اللہ کے سوا رسول اللہ کو کسی نے نہیں پڑھایا, کسی نے نہیں کچھ بتلایا. اس لیے قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن, رحمان نے انسانیت کی جان محمد کو قرآن سکھایا. وعلمہ البیان, اور ان کو پوری دنیا کا بیان بتا دیا. اور رب فرماتا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم, اے نبی آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ آپ کو بتا دیا. وہی قرآن سورہ اعلیٰ کے آیت نمبر 7 کے اندر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, سورہ اعلیٰ 30 پارے کے اندر,
आयत नंबर 6 के अंदर तबारक व तआला फरमाता है सनुक़रिउका फला तंसा, ए महबूब अब हम आपको पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं, पढ़ाएंगे हम और आप भूलेंगे नहीं। इसलिए कि दुनिया का उस्ताद, दुनिया का शागिर्द वो होता है, आज का सबक पढ़ा, कल गए तो आज वाला भूल गए, परसों गए तो 2 दिन का गायब, एग्जाम का टाइम आया, तैयारी की, किसी तरह एग्जाम दे दिया, टान टून के पास किया, उसके बाद पिछला पढ़ा हुआ हम सब भूल गए। यही तो होता है हमारे साथ, इधर पढ़ा उधर भूल गए। हाफिज साहब ने कुरान याद किया, अगर वो तरावी सुनाने के टाइम रट्टा ना लगाए तो मजाल नहीं कि वो तरावी सुना देगा, भूल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस कुरान को दुनिया के उस्ताद से याद किया है, मगर अल्लाह के हबीब ने रट्टा मार के याद नहीं किया है। अल्लाह ने अपने हबीब को कुरान ऐसा याद करा दिया, ऐसा पढ़ा दिया कि जिंदगी में एक नुक्ता कभी भी नबी से भूल नहीं हो सकता है। तो उम्मी का माना कि आपने किसी से ना लिखा और ना किसी से पढ़ा। इस मौलवी ने, तारिक मसऊद मौलवी ने, मेरे आला हजरत के तर्जमे पर उन्होंने कीचड़ उछाली, कहा कि जो बात हमने की वही बात तो आपके मौलाना अहमद रजा खान ने भी की। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उनकी बातों में और आला हजरत के तर्जमे में कोई लगाव नहीं है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं, सूरह आराफ की पारा नंबर 7 आयत नंबर 157 के अंदर आला हजरत तर्जमा फरमाते हैं, वो जो गुलामी करेंगे उस रसूल बेपढ़े गैब की। बेपढ़े का मतलब किसी से पढ़ा नहीं है उसने, बेपढ़े। और उन्होंने क्या कहा, ना आप लिखना जानते थे और ना आप पढ़ना जानते थे, और उससे पहले दूसरों को पढ़ा लिखा बताया। तो जब आप दूसरे पढ़े लिखों के सामने किसी के बारे में कहेंगे कि ये लिखना पढ़ना कुछ जानते नहीं, तो इसका माना यही तो होगा कि ये अशिक्षित हुआ, ये अनपढ़ हुआ, ये जाहिल हुआ। आप बोलो जो रसूलुल्लाह को नाउजुबिल्लाह जाहिल, अनपढ़, बेपढ़ा लिखा साबित करने की कोशिश करे, वो क्या आपका रहबर हो सकता है? वो क्या इस्लामिक स्कॉलर हो सकता है? क्या वो कुरानी आपका टीचर बन सकता है? क्या वो हदीस आपको सही समझा सकता है? क्या वो ईमान की बातें आपको सही बता सकता है? हरगिज बता नहीं सकता है। आप फॉलोवर्स की तरफ मत जाइए कि उसका तो 4 मिलियन फॉलोवर्स है। जी नहीं, सिर्फ मिलियंस में फॉलोवर्स हो जाने से किसी का सही होना जरूरी नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक के करोड़ों लोग फॉलोवर्स हैं, मगर उन्हीं के बारे में उन्हीं के मौलवियों से जब पूछा गया, नाम बता देता हूं, इलियास गुम्मन है, मुफ्ती अब्दुल वहीद कुरैशी है, वो उन्हीं के वो मौलाना है। उनसे जब पूछा गया तो उन दोनों मौलाना ने कहा क्या कि वेद के बारे में, कुरान के बारे में, यहूद और नसारा की किताबों के बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक जो बताएं उसको ले लेना, मगर जब कुरान और हदीस के बारे में बताए तो आंख बंद करके डॉक्टर जाकिर नाइक की बात मत मानना, क्योंकि वो ना कोई मौलवी है ना कोई आलिम है। हाँ, उन किताबों के बारे में बोले तो मान लेना, मगर जब कोई दीन और शरीयत कुरान हदीस के बारे में बोले तो किसी अच्छे आलिम से चेक करा लेना। ये मेरी बात नहीं, डॉक्टर जाकिर नाइक के ग्रुप की बात है, खुद उनके मौलवी कह रहे हैं। मेरे दोस्त, तो कुरान और हदीस का इल्म अलग है, तौरात की बात अलग है, गीता पुराण के बारे में इल्म होना ये एक अलग मसला है। गीता, पुराण, वेद ये हदीस और कुरान नहीं है। कुरान और हदीस एक अलग ही चीज़ है। खैर, वो मेरा मौजू नहीं था, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मौलाना साहब ने बताया कि नबी पाक ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मौलाना बहुत बड़े झूठे हैं, लोगों का ईमान बर्बाद करने के लिए इस तरह का माना बताते हैं। जो उन्होंने माना किया है, जो मीनिंग किया है, उस मीनिंग के हिसाब से वहां वर्ड कुरान के अंदर है ही नहीं, अपनी तरफ से मन घड़त माना और तर्जमा उसने किया है। आओ मैं पढ़ के सुनाता हूं, मेरे इमाम तर्जमा करते हैं। यह सूरह अनकबूत पारा नंबर 20 आयत नंबर 48 के अंदर, अनकबूत पारा नंबर 20 आयत नंबर 48 के अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह तर्जमा करते हैं। आयत पढ़ता हूं, वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक इज़ लर्ताबल मुब्तिलून। और इससे पहले, यानी कुरान नाजिल होने से पहले, तुम कोई किताब ना पढ़ते थे और ना अपने हाथ से कुछ लिखते थे। यूं होता तो बातिल वाले जरूर शक लाते। यहां यह कहां लिखा कि आप ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। आप पढ़ते नहीं थे, लिखते नहीं थे। एक है पढ़ते ना थे, लिखते ना थे, और एक है पढ़ना जानते ना थे, लिखना जानते ना थे। किस लफ्ज का माना है? और फिर क्या कि आपके दाहिने हाथ ने एक लफ्ज तक नहीं लिखा। आपने जो माना किया, कुरान में ऐसा कोई लफ्ज है ही नहीं जिसका माना आपने किया कि ना एक लफ्ज आपके दाहिने हाथ ने एक लफ्ज तक नहीं लिखा।
کسی لفظ کا معنی نہیں ہے وہ، یہ بناوٹی ترجمہ ہے، رسول اللہ کی شان کو گھٹانا ہے۔ میرے دوستو بزرگو سنیے، یہ آیت جو نازل ہوئی کہ رسول اللہ نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے، کیوں؟ اگر رسول اللہ لکھتے تھے، اگر کسی نے لکھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا، رسول اللہ کو پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا اور پھر قرآن نازل ہوتا، تو یہودی نصارہ کیا یہ سوال نہیں کھڑا کرتا؟ کیا یہ شک نہیں دلاتا کہ محمد جو قرآن پیش کر رہے ہیں، چونکہ وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں نا، تو انہوں نے دوسری کتابوں کو دیکھ دیکھ کر کے انہوں نے قرآن اپنے سے لکھ لیا ہے؟ یہ شک ہوتا، لوگ اعتراض کرتے، لوگ کوشچن کرتے کہ محمد چونکہ پڑھنا جانتے تھے، لکھنا جانتے تھے اور لکھے پڑھے تھے، وہ اس کو ہم نے لکھتے دیکھا تھا، پڑھتے دیکھا تھا، اس لیے جو قرآن نازل ہوا ہے نا، انہوں نے اپنی تعلیم اور اپنے ایجوکیشن کے حساب سے اور اپنی جوگتا کے حساب سے انہوں نے قرآن اپنے سے لکھ لیا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 40 سال تک، کتنے سال تک؟ 40 ایئرس کنٹینیو، 40 سال تک اللہ کے رسول کو نہ کسی نے پڑھتے دیکھا، نہ کسی نے لکھتے دیکھا، نہ کسی کتاب کو ہاتھ لگاتے دیکھا، نہ قلم ہاتھ میں پکڑتے کسی نے دیکھا۔ پھر جب قرآن نازل ہونا شروع کیا تب تو لوگ ماننے لگے، چونکہ وہ تو کبھی نہ تو پڑھتے تھے نہ تو کبھی لکھتے تھے، تو یہ تو اپنی طرف سے قرآن وہ لکھ نہیں سکتے، اپنی طرف سے بنا نہیں سکتے، تو نبی کا دنیا میں کسی سے نہ لکھنا نہ پڑھنا یہ نبی کے لیے بہت بڑا معجزہ ہے، اور نبی کا کسی سے نہ پڑھنا اللہ کے لیے اور یہ قرآن کا اللہ کا کلام ہونے کے لیے بہت بڑا ثبوت ہے۔ اسی لیے نبی نے کسی سے نہ لکھا نہ کسی سے پڑھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے میرے دوستو بزرگوں۔ اب بتائیے، اگر آپ نے یہ مان لیا کہ وہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، دوسرے لوگ لکھے پڑھے لکھے لوگ تھے، تو آپ اس طرح کا عقیدہ مان کر کے آپ اپنے ایمان کو دھو بیٹھو گے، آپ کا ایمان تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اس لیے عقیدہ کیا ہے؟ تمام کتابوں کا عقیدہ، یہ تفسیر تبری، اسی آیت کے تحت تفسیر تبری کے اندر یہ لکھتے ہیں، یقول تعالی ذکرہ وما كنت يا محمد نتلو يعني تقرأ من قبله يعني من قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إليك يقول ولم تكن تكتب بيمينك ولكنك أمي يقول ولو كنت من قبل أن يوحى إليك تقرأ الكتاب أو تخطه بيمينك إذ لارتاب يقول إذن لشك بسبب ذلك في أمرك وما جئتهم به من عند ربك من هذا الكتاب الذي تتلو عليهم المبتلون القائلون إنه سجع وكهانا وأنه أساطير الأولين۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام اگر لکھتے ہوتے کسی نے دیکھ لیا ہوتا، پڑھتے ہوتے کسی نے دیکھ لیا ہوتا، تو علامہ طبری لکھتے ہیں تو لوگ ضرور شک کرتے اور کہتے کہ قرآن کو نبی نے خود سے بنا لیا ہے، اپنے سے بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ نبی نے قرآن اپنے سے لکھ کر کے دنیا والوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ لکھتے تھے، وہ پڑھتے تھے، لکھا پڑھا آدمی ہے، پڑھ لکھ کر کے دوسری کتابوں سے نقل کر کے انہوں نے قرآن اپنے سے بنا لیا ہے اور لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے اللہ نے 40 سال تک نبی علیہ السلام کو منع فرما دیا تھا، اے محبوب جب تک آپ کو نبی ہونے کا اعلان کرنے کا حکم نہ مل جائے، جب تک قرآن کا نزول شروع نہ ہو جائے، آپ نہ کبھی لکھیں نہ کبھی پڑھیں، کیونکہ اگر آپ لکھو گے پڑھو گے تو میرے قرآن میں، میری کتاب میں دنیا والے شک کریں گے، خاص کر کے یہود و نصارہ پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹیں گے کہ یہ قرآن نبی نے، محمد نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ لہذا عقیدہ یہ ہوا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو نبی کا امی ہونا، کسی سے نہ لکھنا، کسی سے نہ پڑھنا، یہ قرآن کا، یہ رسول اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اگر آپ نے اس کا الٹا مانا تو آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام کے شہزادوں، عقیدہ جما لو کہ نبی امی تھے، مگر امی کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ وہ ان پڑھ تھے، نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ ان پڑھ ہوگا تو اتنا بڑا قرآن 30 پارے کیسے لوگوں کو سمجھا دیا، بتا دیا؟ کیا بغیر پڑھ کر کے، بغیر سمجھ کر کے اتنے قرآن کو سمجھا دیا، اللہ کے کلام کو بتا دیا، لاکھوں لاکھ حدیثوں کو سمجھا دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا نبی پڑھنا تو جانتے ہی تھے کیونکہ اللہ نے پڑھایا تھا، ضرور جانتے تھے کیونکہ آپ کا ٹیچر، آپ کا استاد خود اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے آپ کو دنیا کے کسی استاد سے پڑھنے کی کبھی ضرورت